پاکستان پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی اقدامات کا جواب دینے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں حالیہ صورتحال پر غور۔ بھارتی یک طرفہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے تناظر میں اہم فیصلے متوقع۔ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شریک۔ اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تینوں سروسز چیفز بھی موجود۔ جو بھارت کرے گا ویسا ہی جواب دیں گے۔ انڈیا نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ بھارت کے پاس اگر شواہد ہیں تو پیش کرے۔ کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے سنتاس معاہدے کی شقوں کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ معاہدے میں ترمیم اور نئی شقوں کو ڈالنے کا طریقہ کار درج ہے۔ کون سا ملک کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، معاہدے میں سب کچھ لکھا ہے۔ خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں بھارت نے سنتاس معاہدے کو چھیڑ کر خطے میں کشیدگی کو ہوا دی۔ پاکستان کی بھارت میں مداخلت کی پالیسی نہیں ہے۔ بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے۔ درینہ تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سنتاس معاہدے کو چھیڑ کر انڈین گورنمنٹ نے خطے میں کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ پاکستان کی پالیسی تو بھارت میں مداخلت کی اور دہشت گردی کی بالکل نہیں ہے۔ یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے پر الزام تراشی کرنے کی بجائے اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ فراہم کرے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد ایک اور مضموم بھارتی منصوبہ بے نقاب۔ 2003 سے 56 بے گناہ پاکستانی جبری اور غیر قانونی طور پر بھارتی قید میں ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیز پاکستانی قیدیوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ پاکستانی قیدیوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر کے دہشت گرد ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بھارت بالاکوٹ طرز پر نام نہاد کیمپوں کا بیانیہ بنا کر حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت۔ پاکستان کا ہزاروں کیوسک پانی روک لیا۔ بھارت نے دریائے جہلم کا 5000 کیوسک، دریائے چناب کا 7000 کیوسک پانی روکا۔ دریائے جہلم میں گزشتہ روز بہاؤ 49,000 کیوسک تھا، آج 44,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں گزشتہ روز پانی کا بہاؤ 29,000 کیوسک تھا، آج 22,000 کیوسک ہے۔ مودی سرکار پہلگام واقعے میں اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے پاکستان حکومت کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کو بلاک کروایا۔ بھارتی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی درخواست پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے بھارت میں پاکستان حکومت کا اکاؤنٹ معطل کیا۔ پہلگام مقبوضہ کشمیر میں 27 سیاحوں کی ہلاکت۔ راہل گاندھی کا مودی حکومت سے پہلگام میں سیکیورٹی کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں نے بھی پہلگام واقعے کو مودی سرکار کی چال قرار دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے شہری نے کہا پہلگام ڈرامہ ایک چال ہے۔ 1990 سے لے کر اب تک کون سا سیاح ہم نے مارا ہے؟ اتنے بھاری سیکیورٹی انتظامات اور کیمراز کی موجودگی میں یہ حملہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہمارا کشمیر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت بوکھلاہٹ کا شکار۔ 1500 نہتے کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سری نگر، کلگام، پلوامہ، شوپیاں اور بڈگام میں بھارتی فورسز کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے۔ نہتے کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کشمیری عوام کا بھارتی فورسز کے غیر قانونی اور جارحانہ اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار۔ بھارتی اتحاد پسندوں کے مختلف ریاستوں میں کشمیری طلباء پر حملے۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں کشمیری طلباء کو ہاسٹل خالی کرنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر یک زبان۔ فروغ کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا کی اپنی جماعت کے اراکین کو فوج کی شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی ہدایت۔ پیغام میں کہا مادر وطن کا دفاع ہمارے لیے ہر چیز سے مقدم ہے۔ قوم اور حر جماعت مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں سندھ طاس معاہدے کی معطلی کھلی جارحیت اور خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا اقدام اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، آبی جارحیت کے خلاف پوری قوم جواب دے گی۔ بھارت کے اقدامات خطے میں خطرناک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ بھارت کا جنگی جنون دونوں ممالک کے حق میں نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایسے اقدامات پر بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ کسی بھی صوبے کے پانی پر اس کا ہی حق ہے۔ اگر سندھ کو کینالز پر تحفظات ہیں تو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا خوفناک پلان تیار کیا۔ کشمیریوں کی روایت ہے انہوں نے کبھی اپنے مہمانوں اور سیاحوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سندھ طاس معاہدے پر بھارت دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور سکھوں سمیت اقلیتیں محفوظ نہیں۔ مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ نئی نہریں نکالنے کا معاملہ، بلاول بھٹو آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، اپنا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ہمراہ ہوں گے۔ ملاقات میں نئی نہروں کے معاملے پر اہم پیش رفت کا امکان۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پر امید ہیں وزیر اعظم کینالز منصوبہ ختم کر دیں گے۔ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کے خلاف کراچی میں احتجاج۔ نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر کراچی اور ملیر بار کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل، ٹھٹھہ سے کراچی کا زمینی راستہ تاحال منقطع۔ سکھر میں وکلاء کا احتجاج 7ویں روز بھی جاری۔ دھرنے کے باعث ببر لوئی بائی پاس پر قومی شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، ٹرکوں میں لوڈ مویشی بحال، اشیاء کی رسید بھی متاثر۔ اباڑوں میں کینالز تنازع کے خلاف احتجاج جاری۔ سندھ اور پنجاب کا زمینی رابطہ منقطع، لوگوں کو مشکلات۔ کنکوٹ میں گولا موڑ پر چوتھے روز بھی دھرنا جاری۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی اور سعودی ہم منصب سے ملاقاتیں، اداروں میں جاری اصلاحات بارے آگاہ کیا۔ پانڈا بانڈ کے لیے چین کے پیپلز بینک آف چائنا سے تعاون کی درخواست۔ وزیر خزانہ نے سعودی ہم منصب کا IMF پروگرام میں معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے MD IMF کے ساتھ مینا وزرائے خارجہ اور گورنرز کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ ادارہ جاتی صلاحیت سازی کے لیے IMF سے تکنیکی معاونت میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے مالی امور سے ملاقات میں معاشی اشاریوں، فچ ریٹنگ میں بہتری اور نجکاری ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر جن لیکان کی بھی ملاقات۔ پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما سے ملاقات کی۔ پاکستانی خواتین کی مالی شمولیت سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ترک ہم منصب سے ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا۔